अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ना इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो है ना जी। वो हम नहीं करते डिस्कस। यहाँ हम ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो कि 80-90% लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं शाम को आपको मिलूँगा तो इनको आपका मना कर इंडिविजुअल प्रॉब्लम देखेंगे। इट इज़ नॉट ए Full गेटवे ड्रग, इट fledged इज़ ए drug है। ड्रग। गेटवे कोई नहीं होता। अभी आप में से कोई जो गूगल पे जाके ये पूछ ले कि निकोटीन को कैसे रेट किया जाता है ड्रग्स में, तो वो कहेंगे कि हेरोइन और कोकेन के साथ, यानी कैटेगरी हेरोइन और कोकेन की जो है उसके साथ, और उसमें भी इन तीनों ड्रग्स में यानी निकोटीन, हेरोइन और कोकेन में नंबर 1 इज निकोटीन। नहीं, चाय में कैफीन होती है। कैफीन होती है। नहीं, इट डज नॉट लीड नेसेसरीली टू अदर ड्रग्स। ये बातें पुरानी बातें हो गई हैं कि इट इज़ ए गेटवे ड्रग, लीड्स टू अदर ड्रग्स। It sometimes leads to other drugs just incidentally, not necessarily that it leads to other drugs. आइंदा आपको ज़रूरत हो तो आपने इनसे रब्ता करना है, ठीक है? अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जी इस सवाल को हम थोड़ा बाद में लेते हैं। मैं पिछले एक सवाल का आंसर करना चाह रहा हूँ, और वो पिछला सवाल ये है कि वाई इन द रिहैब। ज़्यादातर सवाल तो लोगों का ये होता है कि वाई एम इन द रिहैब। मुझे एक बात बताइए कि लोग यूनिवर्सिटीज़ अब क्यों जाते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि जो बातें उनको यूनिवर्सिटीज़ में बताई जाती हैं, क्या ये मुमकिन है कि वो बातें इंटरनेट पे ना हों? क्या ये मुमकिन है? आपके ख़्याल में ऐसा मुमकिन है कि कोई किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी में कोई बात बताई जाती हो जो कि इंटरनेट पे मौजूद नहीं है? सब चीज़ें मौजूद हैं ना, देन वाई पीपल गो टू यूनिवर्सिटीज़। सिनर्जी के लिए जो बात कह रहे हैं कि जो काम लोग इकट्ठे वॉक करने क्यों जाते हैं, 2-2 3-3 लोग, एक बंदा अकेले भी तो जा सकता है ना, वो एक बंदे को पकड़ता है। लोग शॉपिंग करने किसी को साथ लेके क्यों जाते हैं? ठीक, क्योंकि जब दूसरे लोग साथ होते हैं और वही काम कर रहे होते हैं जो हम कर रहे हैं, तो उससे सपोर्ट मिलती है। यूनिवर्सिटी में 2-2 करके स्टूडेंट्स क्यों पढ़ते हैं? कंबाइंड स्टडी जिसको कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तमाम एनिमल्स में या लिविंग बीइंग में वाहद हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। बाकी सारे जानदार एक दूसरे की कोई ख़ास मदद नहीं करते। रिहैब में होने की वाहद वजह ये नहीं है हाउएवर कि यहाँ इकट्ठे एक दूसरे से मदद मिलती है, एक दूसरे के हालात को देख के नतीजे निकालता है बंदा। रिहैब में आने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि रिहैब में आने से पहले कोई एफ़र्ट करने के लिए मानता ही नहीं। एक ऐसी बीमारी में जो दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करती है, सिर्फ पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करती। डू यू एग्री विद दैट कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ देती है? दूसरे लोगों से मेरी मुराद है अदर फैमिली मेम्बर्स, दूसरे लोगों से मुराद है नेबर्स, दूसरे लोगों से मुराद है सोसाइटी। और ये बीमारी कंटेजियस है। ऑन एवरेज आप में से कोई बताएगा कि ऑन एवरेज अगर कोई बंदा 10 साल प्रैक्टिसिंग एडिक्ट होता है तो वो कितने लोगों को नशा लगाता है? सोशल प्रेशर के तहत भी लोगों को नशा लगा देते हैं। बड़े अफसर जब छोटे अफसरों को कहते हैं कि आओ मेरे साथ बैठ के पियो, तो उसका मतलब होता है कि तुम मेरे साथ बैठ के पियोगे तो तुम्हारी तरक्की होगी। आप बताएंगे कि ये फिनोमेना होता है कि नहीं होता, कि बड़े लोग दूसरे के लोगों को कहते हैं और दोस्त दोस्तों को कहते हैं। अब शादियों ब्याहों पे मेहंदियों पर भी अल्कोहल सर्व होती है, और अगर कोई ना पिए तो उसे बैकवर्ड समझा जाता है। मुझे बताइए कि अल्कोहल पीने वाला बैकवर्ड है या ना पीने वाला बैकवर्ड है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता होता तो मैं पूछता क्यों। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी भी जगह अल्कोहल लेने वाला बैकवर्ड है या ना लेने वाला बैकवर्ड है? नहीं, मेरा सवाल सिर्फ सादा है कि जहाँ कहीं किसी महफिल में 10, 12, 15, 20, 50 लोग हैं और कुछ लोग अल्कोहल ले रहे हैं मेहंदी पे और कुछ लोग नहीं ले रहे हैं,
تو مجھے بتائیے کہ الکوہل لینے والا بیکورڈ ہے؟ ود اے ویری گڈ لاجک آپ نے بتانا ہے کہ لینے والا بیکورڈ ہے کہ نہ لینے والا بیکورڈ؟ نہ لینے والا بیکورڈ ہے جی. اچھا مجھے بتائیے کہ آج کل خواتین کا فیشن ہے کہ ان کے پائچے بہت بڑے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خواتین کا فیشن یہ ہے کہ ان کے پونچے بہت بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک. اچھا کسی کے پونچے بڑے ہوں تو وہ بیکورڈ ہے, یا کسی کے پونچے بہت چھوٹے ہوں تو وہ بیکورڈ؟ یہی تو ٹرینڈ یہ ہے بڑا, لیکن وہ چھوٹا کوئی پہنتا ہے تو وہ بیکورڈ ہے نا, کیونکہ پہلے چھوٹا ہوتا تھا نا. دیکھیں بیکورڈ اس کو کہا جاتا ہے جو کرنٹ ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتا. تو مجھے بتا دیجئے کہ کیا الکوہل کرنٹ ٹرینڈ ہے؟ نہیں, اینی ویئر. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا الکوہل کرنٹ ٹرینڈ ہے؟ الکوہل کب پینی شروع کی تھی لوگوں نے؟ 10,000 سال پہلے. 10,000 سال پہلے لوگوں نے الکوہل لینی شروع کی تھی. آپ کو پتہ ہے الکوہل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے, اور عرب کے اندر شراب کا نام الکوہل ہے. اب اس کا مطلب مجھے نہیں معلوم, لیکن چونکہ عرب میں شراب ایجاد ہوئی تھی 10,000 ایئرز پہلے, اور یورپ میں یو کے میں لوگ شراب پیا کرتے تھے 5,000 سال پہلے, 6,000 سال پہلے. اور اگر 5-6 ہزار سال پہلے وہ شراب نہ پیتے تو یورپ میں آج کوئی انسان ہی نہ ہوتا, کیونکہ وہ سردی سے ہی مر گئے ہوتے. اور اس وقت وہ 2-2 فٹ موٹی دیواریں بناتے تھے. تو مجھے بتائیے کہ سردی سے بچنے کے لیے الکوہل کا سہارا لینا بیکورڈ ہونے کی نشانی ہے, یا سویٹر پہننا بیکورڈ ہونے کی نشانی ہے؟ اچھا یہ بیکورڈ ہونے کی نشانی ہے. آج کل یہ نہیں کہتے, نہیں یہ بھی کوئی پرانے زمانے میں کہتے, پرانے زمانے میں. اچھا مجھے بتائیں کہ بچہ روتا ہے تو اس کو تھوڑی سی افیون گاؤں میں دی جاتی ہے کہ شہر میں دی جاتی ہے؟ تو گاؤں بیکورڈ ہوتا ہے کہ شہر بیکورڈ ہوتا ہے؟ تو یہ بات تھوڑی انڈرسٹینڈ کر لیں اچھی طرح سے کہ جو نئے ٹرینڈز کو پکڑتا ہے, اگر کوئی اچھی فیلنگ کے لیے میڈیٹیشن کرتا ہے, یوگا کرتا ہے, تو یہ ماڈرن ہونے کی نشانی ہے. لیکن اگر کوئی اچھی فیلنگ کے لیے الکوہل سے رجوع کرتا ہے تو یہ بیکورڈ ہونے کی نشانی ہے, کیونکہ 50 سال پرانی چیز بھی بیکورڈ سمجھی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج کل لائف میں آپ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ماڈرن ہونے کی نشانی ہے, ان میں سے ایک بلا کون سی ہے؟ اسمارٹ فون. ٹھیک, اسمارٹ فون یوز کرنا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھانا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو چیزیں سپر سیڈ کرتی ہیں وہ ماڈرن ہونے کی نشانی ہے, اور ریہیب میں آنا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے, کیونکہ ریہیب ریسنٹلی ایوالو کیے ہیں دنیا میں لائف کو سنوارنے کے لیے, کہ یونیورسٹی کے بگڑے ہوئے جو کیسز ہیں وہ ریہیب میں آتے ہیں, اور ریہیب سے سنورے ہوئے کیسز واپس یونیورسٹی جاتے ہیں. ٹرو اور فالس؟ تو آپ خود سوچئے کہ فلو چارٹ کدھر ہے, کہ یونیورسٹیوں میں لاہور کی یونیورسٹیاں ہیں جہاں کافی بڑی تعداد میں, کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں کافی بڑی تعداد میں لوگ ڈرگز, الکوہل, سگریٹ, پارٹی یہ سب کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ بائی ول. مثال کے طور پر یہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں سعد باجوہ کی طرح, یا میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. اینڈ یو سی سم ٹائمز پیپل کم اینڈ ٹاک ٹو می, اور کہتے ہیں میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. اینڈ سم ٹائمز آئی ٹاک ٹو دیم کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. دیٹس دی اونلی وے ٹو ڈو اٹ. فیک اٹ فرسٹ دین یو میک اٹ. جی ہو گئی دوستی. پر طلاق نہیں دینی, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں نا, جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ یہ بات مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں تو دیر آر ادر سورسز, زیادہ اوتھینٹک سورسز ہیں جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں, جیسے کہ گوگل, جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی. وڈیاں دی گل بالکل نہیں مننی. مطلب دیکھو نا, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں. ماں پیو دی مننی ہے, وڈیاں دی نہیں مننی. ٹھیک ہے, ماں باپ کی بات ضرور ماننی ہے, لیکن جڑے بزرگ نے نا وڈے, دادے پڑدادے تے وڈے, انہاں دی نہیں مننی. وہ کیوں؟ پرانی گلاں نے,
کہ کتھے تھوڑی نانو کتھے میں انہوں سمجھاواں. دیکھیے جب ول پاور کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا جیسے ولنگ بیس کے ساتھ, تو ولنگ بیس میں جب آپ آنا جانا شروع کرتے ہیں, ملنا جلنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ سکل سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر جیسے کئی فیملیز ہیں باہر سے آتی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ قریب میں کہیں رہو اور روز یہاں آیا کرو فیملی ممبرز کو, تو ہم ان کو کہتے ہیں یہاں گھومتے رہا کرو. یعنی ویلنگ ویز کے اندر کوریڈورز میں, کمروں میں ادھر ادھر گھومتے رہا کرو. اور اگر وہ اندر گھومتے رہتے ہیں تو ان کو بہت سارا نالج خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کی لرننگ کا جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ مرر لرننگ ہے. مرر لرننگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ دماغ میں ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ ارد گرد کے ماحول سے خاموشی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ول پاور. جیسے جو بچے لینگویج سیکھتے ہیں ہمارے, 2 سال کا بچہ روزانہ 200 ورڈز سیکھ رہا ہوتا ہے اپنی ماں کی زبان کا, 200 ورڈز, اور بہت سارے گرامر کے رول سیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جو انوائرمنٹل لرننگ ہے, اگر آپ کچن میں کام کرتے ہیں تو آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کو مٹن کڑھائی بنانی آ جائے گی, صرف دیکھ دیکھ کے آ جائے گی. کوئی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کھڑی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں جو کچھ کر رہی ہوتی ہے بیٹی کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں. تو جب آپ ول پاور کے ذریعے کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں, جیسے اگر آپ کے 10 دوست ہوں جو سارے سوبر ہوں تو آپ کا نشئی ہونے کا کوئی امکان نہیں, لیکن اگر آپ کے 10 دوست نشئی ہوں تو پھر پکا ہے کہ 11ویں آپ ہیں. تو ہمیشہ جو کمپنی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ کمپنی ول پاور سے چوز کرتے ہیں, لیکن کمپنی کا اثر جو ہے وہ انکانشیسلی آپ پر ہوتا ہے. دیٹس اے فیکٹ. اس کو ہم مرر لرننگ کہتے ہیں, جو قدرت نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے قدرت نے کہ ہمیں ہر چیز ایفرٹ کر کے نہ سیکھنی پڑے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں, جیسے فادر کا پروفیشن ہے اور آپ کچھ کرتے ہیں اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے, آپ اسے کانشیسلی نہ بھی سکھائیں تو وہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. میرا بیٹا ایک میرے ساتھ کام کرتا ہے اور میں کبھی کبھی اس کے منہ سے ایسی باتیں سنتا ہوں کہ جو میں نے اس کو کبھی بتائی نہیں ہے سچ, اور جن یونیورسٹیز میں وہ پڑھا ہے وہاں بھی وہ باتیں نہیں بتائی گئیں, اور وہ باتیں ہمیشہ ولنگ بیس کے اندر چلتی ہیں. اور اس کو ساری باتیں پتہ ہے کیونکہ وہ 2 سال کا تھا تو ڈاکٹرز کی گود میں پھرتا تھا ولنگ ویز میں, وہ 4 سال کا تھا تو بھاگتا دوڑتا تھا ادھر, اور اس کو بہت ساری باتیں. میں اس کو پوچھتا ہوں کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ ہے, کہتا ہے مجھے نہیں پتہ یہ بات کیسے پتہ ہے, پر یہ بات ایسے ہے. میں ایک آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. 1998 میں میرے ساتھ ایک صاحب کام کرتے تھے جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں تھے ہمارے, اور ان دنوں ایک اور صاحب آئے جنہوں نے کہا کہ میں صداقت کلینک میں گیا تھا اور وہاں میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا, تو مجھے وہاں جاب نہیں ملی, تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ مجھے جاب دلا دیں ان کو کہہ کے. تو میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں جو ڈائریکٹر ہیں اگر انہوں نے آپ کو جاب نہیں دی تو میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا. تو وہ کہنے لگے کہ میں بڑی امید لے کے آیا ہوں. میں نے کہا کہ میں آپ کو دوست بنا سکتا ہوں, آپ کو میں جاب نہیں دے سکتا لیکن میں آپ کو دوست بنا سکتا ہوں. انہوں نے کہا بنا لیں مجھے دوست. سو وہ آف اینڈ آن ہفتے میں 3-4 دن 3-4 گھنٹوں کے لیے آ جاتے تھے, اور جو صاحب پہلے کام کرتے تھے ریسرچ میں وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے, میرے ساتھ بھی بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ بھی دوستی ہوئی, میرے ساتھ بھی دوستی ہوئی. 1.5-2 سال وہ ایسے ہی آتے جاتے رہے. آج وہ اس ملک کے کارپوریٹ ٹرینر ہیں کافی بڑے, ان کا نام کیسر عباس ہے, اور وہ پاکستان کے نمبر 1 کارپوریٹ ٹرینر ہیں. یعنی وہ مختلف ادارے جیسے کوکو کولا, نیسلے یا اس لیول کے بہت سے ادارے ہیں جن میں وہ سی ای اوز کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور
यहाँ पे चलते फिरते इस माहौल में उन्होंने वो बेसिक बातें सीखी और फिर वो उसको लेके आगे बढ़ते रहे और बहुत कामयाब हैं। और अपने प्रोग्राम्स में अक्सर वो मुझे भी बुलाते हैं 1 घंटे की टॉक के लिए। आप यूँ समझ लें कि रिकवरी जो है एक पर्पस है। पर्पस जो होता है, मैं समझाता हूँ, कोई ठीक नहीं होता। आखिरकार हर बंदे ने, मैं या आप, कोई बंदा जो है ठीक नहीं होता, वो ठीक होने की जिद्दोजहद करता है। 13 साल की उम्र में मैं जिद्दोजहद कर रहा था कि मेरे ताल्लुकात ठीक हो जाएं घर वालों से। 17 साल की उम्र में मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा फोकस जो है वो अपनी स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा हो जाए। 22 साल की उम्र में मेरी स्ट्रगल ये थी कि मेरी स्ट्रेस ठीक हो जाए। 28 साल की उम्र में मेरा फोकस था कि मेरे को 4 पैसे बनना शुरू हो जाएं। तो इट कीप्स चेंजिंग और कोई ना कोई चीज़ आप सीखते रहते हैं। 50 साल की उम्र में मेरी कोशिश थी कि अब मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लिया करूं। 60 साल की उम्र में मेरी कोशिश थी कि मैं मटन कढ़ाइयाँ खानी छोड़ दूं और दाल सब्ज़ी खाना शुरू कर दूं। तो बदलता रहता है। जैसे अब मेरी कोशिश ये है कि मेरे जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ ना हों। अब मेरा सारा फोकस उधर है। सुबह उठता हूँ तो मेरे जॉइंट्स स्टिफ होते हैं। और मैंने 1-2 लोगों से बात की, कहते हैं ऐस उम्र च इंज ही होंदा है, तुसीं वापस जा रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, वापस तो जाना है, लेकिन मतलब ये है कि सौदा लेके तो नहीं जाना। तो मैंने डॉक्टर से बात की तो उसने कहा कि आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, यानी आपको अपने जॉइंट्स के लिए किसी बंदे की हेल्प की ज़रूरत है। तो मुझे हेल्प की ज़रूरत रही ऑल अलॉन्ग माई लाइफ और ये बाकी भी रहेगी। मुझे हमेशा मेंटोर्स की ज़रूरत रहेगी। हम सब जो अच्छे सर्वाइवल के साथ चलना चाहते हैं उनको अपने से ज़्यादा सियाने, समझदार और हमदर्द इंसान की ज़रूरत रहेगी। लिहाजा वो जो आपकी अम्मी कहती है ना ठीक हो जाओगे, तो मेरे ख्याल में तो आप अब भी ठीक हो कंपेयर्ड विद 1 ईयर बिफोर। अच्छा चले, मैं अहमद से पूछता हूँ, डॉक्टर अहमद से। डॉक्टर अहमद, आप बताओ कि आपने साद में पिछले 6 मंथ्स में क्या तब्दीलियां, खड़े होकर बताए ना, क्या इधर आकर एग्जैक्टली अल्लाह नू जान देनी है, बिल्कुल सही गल करनी है। दसो, मतलब रोज़ाना हमारे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, फिर मैं आपसे भी सुनूंगा। छोटी सी बात यह है कि हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अपने पेशेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं कि 1% में कौन है, 4% में कौन है, 20% में कौन है और 80% में कौन है। ये हमारी डेली एक रूटीन है, ये एक राज है हमारा कि जो हम मैनेजमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक सिंगल आउट करते हैं वो नौजवान जो 100 में से एक होता है, जिसके बारे में कभी अच्छी खबर नहीं आती। तो जब भी मुझे क्लिनिक से फ़ोन आएगा तो मुझे पता है कि है उसके बारे में। तो 6 महीने पहले वो कौन था, वो मैं था उसको पता है। अच्छा, अभी कराची से जब भी फ़ोन आएगा तो मुझे पता है कि ये किसके बारे में होगा। तो आप समझ लें कि वो एक 1% होता है सब मरीज़ों में से एक इकलौता राजा, और एक होता है 4%, और एक होता है 20% का लॉट, और एक होता है 80%। तो ये मैनेजमेंट का एक तरीका है कि अगर हमने 1% को और 4% को सही कैटर किया, उसका सही बंदोबस्त किया, तो बाकी जो हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं। लेकिन अगर हमने 1% को तवज्जो न दी, अभी जैसे सलमान आप भी कहते हो ना, क्या कहते हो कि मैं नंबर 1 हूँ, याद है ना, आप मुझे कल परसों से 2-3 दफ़ा कह चुके हो कि ਤੁਹਾਡਾ सब तो फेवरेट नंबर 1 पेशेंट कौन है भला, क्या कहते होते हो आप? मोस्ट फेवरेट पेशेंट। हम उसको मोस्ट फेवरेट पेशेंट कहते हैं जो नंबर 1 पे होता है, क्योंकि सारी जगह उसी का वो गूंज रहा होता है नाम, और उसी के बारे में डिस्कशन हो रही होती है कि हाउ टू मैनेज दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि हमें ये इजाज़त तो नहीं होती ना बहरहाल कि हम किसी फैमिली को कहें कि ਤੁਹਾਡਾ मरीज़ बड़ा तंग करता है। आप में से कभी किसी को हमने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ मरीज़ बहुत तंग करता है, क्यों नहीं हम ये कहते कि आप कहेंगे जो तंग ना करता होंदा तो ਤੁਹਾਡੇ को लेके आंदे। आप वो नंबर 1 में कभी थी, लेकिन वो डायबिटीज़ के हवाले से ज़्यादा आपका जो नंबर 1 होता था वो विद रेफरेंस टू अप एंड डाउन डायबिटीज़ की वजह से। मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी आपने खाना छोड़ दिया था, अगरचे वो आपको कैफ़े ज़ूक में लेके गए थे ना।
ہاں یہ بہت وہ بڑے حیران ہو رہے تھے اس چیز پہ، تو وہ بڑے حیران ہو رہے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا جو ہے ہمارے فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کو اپنے بچے کا پتہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ آپ کی توجہ کس بچے کی طرف ہوتی ہے مجھے بتائیں. گھر میں اگر کسی کے 4-5 بچے ہوں تو اس کی ساری توجہ ان کی اس کی طرف ہوتی ہے جو ایکچولی ہمارا بچہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ادھر ہی توجہ ہوتی ہے. اور باقی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں سانو نہیں پوچھ دے، مطلب باقی بچوں سے بالکل لاپرواہی برتی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ لاڈلا نہیں ہوتا، اس کا فکر ہوتا ہے. رات کو جا کے چیک کرتے ہیں اس کو، اس کا باقاعدہ جو ہے وائٹل سائنس دیکھتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، اس کی نبض چیک کرتے ہیں. اور اگر کوئی ٹیلی فون آئے جبکہ وہ باہر ہو تو کیا سوچتے ہیں؟ کوئی چاند چڑھایا، کوئی خیر دی خبر نہیں ہے. مطلب یہی سوچ ہوتی ہے. تو ہمارے بھی مطلب آپ سوچیں نا کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے جس کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کتنا پریشان ہوتے ہیں. لیکن ہمارے لاہور، کراچی، اسلام آباد ہر جگہ تو وہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہم نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور تیزی سے آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی اچھی معلومات ہوں جو کہ اکثر میری طرف سے ڈسیمینیٹ کرتی ہیں. جیسے آج ایک آرٹیکل میں نے صبح ڈاکٹرز کو بھیجا اور آپ کو پھر کہا کہ آگے پھیلا دیں. تو اس آرٹیکل میں کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈی ٹاکس کی بجائے اب ایک چیز ہے جسے دنیا میں رواج دیا جا رہا ہے، جو بالکل نیا کانسیپٹ ہے، وہ ہے ری ٹاکس. یعنی آپ اپنی زندگی میں کیا شامل کریں. ڈی ٹاکس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سے کیا ایلیمینیٹ کریں یا باہر نکالیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیزیں ہیں جن کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں شامل کرنا شروع کریں جس کے بعد وہ چیزیں جو اندر ہیں وہ باہر نکل جائیں. جیسے آپ نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے نا کہ جس میں خیمے میں ایک بدو ہوتا ہے اور باہر ایک اونٹ ہوتا ہے. تو اونٹ جو ہے رات کو تھوڑا سا سر اندر کر کے کہتا ہے کہ سر سردی بہت ہے کہ میں ذرا ناک اندر کر لوں. تو وہ کہتے ہیں کر لو. تھوڑی دیر میں کہتا ہے سردی بہت زیادہ ہے، ذرا گردن اندر کر لو. تو اخیر میں وہ جو بدو ہوتا ہے خیمے میں وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے اور اونٹ اندر ہوتا ہے. تو یہ ری ٹاکس از لائک دیٹ، یہ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں. تو آپ سعد کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ سعد جو ہے یہ اس سے بلڈنگ فزیکلی کانپ رہی ہوتی تھی کیونکہ کوئی نہ کوئی پیڑی حرکت ہی کر رہی. پہلے بس میسج آتا تھا جی. تو جب سے میرا فرینڈ بنا ہے، جب سے دوستی ہوئی ہے، تو گڑبڑیں بند ہو گئی ہیں. کل پرسوں تو انہوں نے ہمارا شو بطور پروڈیوسر انہوں نے چلایا. آپ کوئی مان سکتے ہیں ہمارا جو شو تھا اس ہفتے کا سیٹرڈے کا، جو کہ ہمارے لائیو پروگرام ہوتا ہے جس میں بات چیت کرتے ہیں، پھر وقفہ ہوتا ہے، پھر بات چیت کرتے ہیں. ان میں جب وقفے کا ٹائم ہوتا تھا تو 7 باجوہ حکم دیتے تھے کہ مطلب بند ایسے. تو ہم بات چیت کرنا بند کر دیتے تھے. اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ آتی تھی. اس کے بعد 7 باجوہ کہتا تھا شروع. تو سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. کیسا لگا وہ پروگرام آپ کو؟ تو یہ پکا کام آپ کو ہم نے دے دیا ہے کہ جو ہمارے لائیو شوز ہوتے ہیں ڈیلی، آپ نے ان میں پروڈیوسر کے طور پر کام کرنا ہے. ہماری دلی تمنا ہے کہ سعد بہت جلد امریکہ جائیں اور جا کے تو اپنی جو سوشل لائف ہے، یا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چانسز ہیں کہ آپ پاکستان میں ہی رہیں گے کیونکہ آپ کے ابا نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے نہیں رہنا امریکہ. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ کے ابا مجھ سے اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں پاکستان آ جاؤں سب کے ساتھ. ابھی وہ یہ کہنا شروع ہے. آپ کی امی کا ذہن نہیں ہے نا واپس آنے کا، پر آپ کے ابا کے ذہن میں ہے کہ مجھے پاکستان آنا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستانی جو امریکن رہتے ہیں ان کا ایک فینٹیسی ہوتی ہے کہ پاکستان جانا ہے. آتا ہوتے کوئی نہیں ہے. جو ہر بڈھا بندہ جو ہے وہ پاکستان آنا چاہتا ہے. مطلب جو جانے کا شوق ہوتا ہے یہ 4 دن میں پورا ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے جو آپ کی روٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو کھینچ رہی ہوتی ہیں. پاسپورٹ بنوانے کے لیے نا بنوا دیں گے. امریکہ کہہ رہے پاسپورٹ بنوا دیں گے. یہاں سب سے آسان ہے. امبیسی میں پاسپورٹ بنانے کا کام چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو جو
امریکہ ہے یا یورپ ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کو بہت لاڈ سے رکھتے ہیں. ہاں وہ مجھے پتہ ہے, پر پاسپورٹ تو پاکستان سے بنے گا نا, امریکہ کا امبیسی بنائے گی نا. نہیں وہ تو ایکسپائر تو اس سے اینی ویز اس نے ہو ہی جانا ہے. آپ یہاں ہو یا وہاں ہو 10 تاریخ کو اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے. ہاں تو چھڈو اس پاسپورٹ نو, اسی تمہیں سبز رنگ دا بنا کے دینے ہیں. اسی تو سبز رنگ دا پاسپورٹ بنا کے دینے. آپ جب پاکستان آتے ہیں تو ویزا لگوانا پڑتا ہے نا, لیکن پاکستان کا ویزا ملنا آسان نہیں ہے. کئی لوگوں کو بڑی سفارش کرنی پڑتی ہے, یعنی جو پاکستانی امریکن ہو جاتے ہیں تو وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ویزے کے لیے بڑے منت کرنی پڑتی ہے. پاکستان کا ویزا آپ ایزی نہ لیں پاکستان کو, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ساتھ یہ جو جانے کی باتیں ہیں نا, یہ کرنے کی بجائے آپ توجہ اس چیز پہ دیں کہ جتنا آپ 6 ماہ میں امپروو ہوئے ہیں اگلے 1 مہینے میں ڈبل ہو جائیں. مجھے بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بہترین ہو اور آپ کے گھر والے یہاں چھوڑیں آپ کو؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ جائیں. نہیں اے اویں کہندے نے, ماں باپ نو جدوں نظر آندا ہے نا کہ ساڈا پتر ٹھیک ہو گیا ہے, پھر وہ ساڈی کوئی نہیں سنتے. میں آپ کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کو یہ نظر آ جائے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے ان کے کانسیپٹ میں, اور ٹھیک ان کے نظر میں کون ہوتا ہے؟ جو اچھا بیہیو کرتا ہے, جو صرف اچھا بیہیو کرتا ہے. ان کو زیادہ نہیں پتہ ہوتا, لیکن اگر ان کا بیٹا ہنس کے بولتا ہے, اگر ان کا بیٹا ریلیکس بولتا ہے, اگر وہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے تو والدین کی نظر میں وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے. مطلب وہ یہ سادہ سا ٹیسٹ ہے. لیکن زیادہ تر پیشنٹس جو گھر جانا چاہتے ہیں جب اپنے والدین سے ملتے ہیں تو ان سے برا بولتے ہیں, وہ ان سے روڈ ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ روڈ بندہ کسی کو ٹھیک لگتا ہے؟ تو کوشش کیا کریں کہ چاہے فیک کرنا پڑے اپنے والدین سے اچھا بولو. کوشش یہ کرنی ہے کہ چاہے فیک کرنا پڑے, کیونکہ پھر آپ فیک کرو گے تو آپ کو بات ماننے کی عادت پڑ جائے گی. جب آپ کو بات ماننے کی عادت پڑے گی تو آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کے لیے فٹ ہو جاؤ گے. تو ہم ہمیشہ آپ کو آؤٹ ڈور میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ کے انڈور ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ کے صحت مند ہونے سے دلچسپی ہے, کیونکہ اس سے ہماری عزت بچتی ہے. آپ کے بار بار انڈور ہونے سے ہماری عزت کوئی نہیں ہوتی. شروز کے ابا بتائیں آپ کی ہے, آپ کی نظر میں ہماری ہے عزت؟ تسی تے کر دیو نا, وہ دیکھو ابا جی کی پہ کہندے نے, دسو جی کی کیا تسی کہندے کوئی عزت نہیں. تسی تے کر دیو پر مینوں دسو تواڈے ابا جی نہیں کردے. فیکٹ ہے, فیکٹ ہے. جہاں آپ کا کام ہوتا ہے آپ وہاں عزت کرتے ہیں. اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ دکھی ہوتے. تو ہماری نظر میں اگر آپ میری عزت کرتے ہیں تو میں تو آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ صحت مند ہوگے تو آپ کے ابا بھی سکھی ہو جائیں گے, ان کی نظر میں ہماری عزت بھی ہو جائے گی. تو فیکٹ تو یہی ہے کہ لوگ یہاں اپنے کسی مقصد کے لیے آتے ہیں, اور اس مقصد میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ آپ کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ اپنے بچے کو سیدھے رستے پہ ڈالنا ہے. یہاں آنے کا مقصد چرس چھڑانا نہیں ہے, یہاں آنے کا مقصد شراب چھڑانا نہیں ہے, یہاں آنے کا مقصد آئس کوکین چھڑانا نہیں ہے. یہاں آنے کا مقصد ہے سیدھے رستے پہ ایک بہترین زندگی میں, خوشحالی میں, سکون میں, خوشی میں آگے بڑھانا ہے. ہمارے پاس آنے کا جو مقصد ہے وہ زندگی کو خوشحال بنانا ہے. اور اگر کوئی بندہ سیدھے رستے پہ چلنے لگتا ہے تو کیا وہ شراب پیے گا, کیا چرس پیے گا, وہ جوا کھیلے گا, کیا بے وفائی کرے گا, انفیڈیلٹی میں جائے گا؟ تو میں والدین کو کہتا ہوں کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ گولز پہ کام کرنا ہے یا ایک ہی طریقے سے سارے گولز اچیو کرنے ہیں. یا تو پہلے آپ چرس چھڑا لیں, پھر آپ شراب چھڑا لیں, پھر آپ برائیاں چھڑا لیں, پھر آپ اسے ایک بااخلاق بنا لیں. تو اس میں تو 50 سال لگ جائیں گے. تو ایک تو ہے کہ آپ مقصد پہ چلیں اور اپنے بچے کو اچھی زندگی کا رستہ دکھائیں اور اسے بتائیں کہ یہ بہت مزیدار اور کارآمد رستہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گولز کے پیچھے چلتے رہیں. گولز میں اور پرپز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پی ایچ ڈی کرنا ایک گول ہے, علم حاصل کرنا ایک پرپز ہے.
पर्पस जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। यानी जो बात शुरू में पूछ रहे थे आप कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हमने बोला कि ये गोल नहीं है। आप कितने भी अच्छे हो जाओगे, आप कितने भी नेक हो जाओगे, आप कितने भी खुशहाल हो जाओगे, फिर भी परफेक्शन नहीं आएगी, थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा। सो यू कंटिन्यू टू डू दैट। आप अपने पर्पस पे चलते रहोगे, बट आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती जाएगी। ये फिर वहीं आगे जलेबी वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पूछना ये चाहिए था कि ऐसा क्या तरीका है कि मैं जल्दी अमेरिका चला जाऊँ, तरीका बताओ। अच्छा, तरीका वो ये है कि आप जाने के बारे में ना सोचो, कुछ सीखने के बारे में सोचो कि मुझे वहाँ जाके जो काम आए। यानी आपकी नज़र बॉल पे होनी चाहिए, स्कोर बोर्ड पे नहीं। अगर आप सोचते हो कि मैं 10 तारीख को चला जाऊंगा कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी नज़र स्कोर बोर्ड पे है। आप किसी क्रिकेटर के बारे में क्या कहोगे जो 97 रन्स पे खेल रहा हो और बॉलर बॉलिंग कराने भागता हुआ आ रहा है और वो स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहा है बार बार, तो क्या होगा? आउट हो जाएगा। तो उसको किधर देखना चाहिए? बॉल की तरफ। लेकिन 97 वाला किधर देखता है? स्कोर बोर्ड की तरफ। इसीलिए आपने देखा है कि जो 90 के बाद बहुत खिलाड़ी आउट होते हैं, 80s के बाद नहीं होते, 70s के बाद नहीं होते, 60s के बाद नहीं होते, 90s के बाद। इसको हम कहते हैं नर्वस 90s। जी, कौन सा दिनों वाला? ये जो पेशेंट हमसे पूछते रहते हैं मेरे कितने दिन, मेरे, इसका एक ही मतलब है कि जो भी हमसे दिनों के बारे में पूछता है, हम कहते हैं ये बदनीयत है। मतलब जब एक बंदे के पेट में दर्द है तो वो कभी किसी एमरजेंसी में डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं कितनी देर से चला जाऊँगा? वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे ढिड पीड़ नूं देखो, मेरे पेट नूं देखो। वो ये नहीं कहता कि मैं जावांगा किदों। तो जब तक आपको यही पता नहीं कि आपकी ज़िंदगी में मसला क्या है, जाना मसला है या नशा मसला है। लेकिन तकरीबन ज़्यादातर मरीज़ हमसे पूछते हैं कि मेरे दिन कितने, मेरे दिन कितने। तो ये जो चीज़ है, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो इसे एक पनिशमेंट समझते हैं और वो दिन गिन रहे होते हैं और वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और इससे उनको बड़ी अजियत होती है। अगर आप ये सोचना छोड़ दें कि जाऊंगा कब, और इस बारे में तवज्जो दें कि ये काम मैं कितने अच्छे तरीके से करूं, तो आपको मज़ा आने लगेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्शन रिलेटेड फील्ड्स में आते हैं और एवरेज 7 साल के अंदर अंदर भाग जाते हैं। यानी ज़्यादातर दुनिया में जो लोग एडिक्शन के फील्ड में काम करते हैं, रिसर्च बताती है कि उनमें से 95% 7 इयर्स के अंदर अंदर वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, ये काम छोड़ देते हैं। कैन यू टेल मी वाई? उनको तकलीफ़ हो रही होती है। देखिए, हम भी जब अपने डॉक्टर से बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से बात करते हैं, जूम मीटिंग्स करते हैं, तो एक ही बात मैं उनसे कह रहा होता हूँ कि क्या आपको अपने जॉब में मज़ा आता है? अगर आपको अपने जॉब में मज़ा नहीं आता, यू आर लाइकली टू क्विट। अगर आपको जॉब में मज़ा नहीं आता तो इम्कान है कि आप इसे छोड़ दोगे। सो अगर आप अपने जॉब में प्लेयर तलाश करो, जैसे कि वो मैं बात कर रहा हूँ कि कराची का एक पेशेंट है जिसके बारे में हम रोज़ाना मीटिंग्स करते रहते हैं, और आज कई मीटिंगों के बाद हमने एक फार्मूला तलाश कर लिया उसको हेल्प करने का। आप सोच नहीं सकते कि वो कितना प्लेयरेबल साबित हुआ तमाम डॉक्टर्स के लिए। यानी कई दिनों से उसको कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी, कोई फार्मूला सूट नहीं कर रहा था, और वो कभी उस मरीज़ से लड़ रहा था, कभी उस मरीज़ से लड़ रहा था, और हमारे लिए एक मसला बना हुआ था, और किसी दवाई से उसको कोई फ़ायदा नहीं होता था। और हमसे पहले भी कई रिहैब्स में वो रहा जहाँ कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, और हर कोई कहता था कि इस पे कोई दवाई अच्छा काम नहीं करती। लेकिन 8-10 दिन की मेहनतों के बाद, कोशिशों के बाद, रिसर्च के बाद, क्योंकि केस स्टडीज़ होती हैं, किताबों में केस स्टडीज़ होती हैं
इंटरनेट पे केस स्टडीज़ होती हैं। तो कल मैंने चैट जीपीटी को कहा कि ये एक केस है, तो इससे मिलती जुलती कोई केस स्टडीज़ मुझे दे दो कि दुनिया में कहाँ किस जगह इस तरह के पेशेंट्स के इलाज होते रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकलता रहा। केस स्टडीज़ उन्होंने 7 केस स्टडीज़ सेलेक्ट करके मुझे दी, और वो 7 जो केस स्टडीज़ हैं रात लेट नाइट में पढ़ता रहा, और सुबह मैंने कहा कि अच्छा ये करें। तो पहला दिन है, सुबह से लेके अभी तक कहते हैं आराम नाल फिरदा पे ठीक ठाक है। तो सलमान तो है ही ठीक ठाक, पूछा तुहानू कोई गड़बड़ लगता है? तुहानू गड़बड़ लगता है? तो आप मुझे बताइए ना कि इस वक्त कोई आपको सलमान में लग रहा है कोई? तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बात अपने ज़हन में बिठा लें कि आप इसको अनकवर नहीं छोड़ सकते। He has to be under care of somebody. कोई बंदा दुनिया में ऐसा लाजमन आपको चाहिए जिसके साथ सलमान कनेक्टेड हो। मैं सलमान की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। कि आप अगर आपको कोई बच्चा कहता है बस थोड़ा कम हो गया जाओ मौज करो, जिस तरह लोग की डॉक्टर स्टेंट पा के कहते हैं लो जी तुसी जवान हो गए जाओ ब्याह कर लो, ऐसा नहीं। हमारे पेशेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ताज़िंदगी किसी के अंडर केयर रहना है। अगर आप दिल की बीमारी में या ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं या दमे की बीमारी में या सांस की बीमारी में या शिज़ोफ्रेनिया में या बाइपोलर डिसऑर्डर में या एडिक्शन में, आपको ज़िंदगी भर किसी के अंडर केयर रहना है अनटिल प्रूवन अदरवाइज़। ये आखिरी फिक्रे का क्या मतलब है? नहीं, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। जनरली स्पीकिंग अगर आप मुझे कहेंगे कि जी मेरे बेटे को कब तक आपकी निगहदाश्त की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा फॉर एवर। बट ही कैन प्रूव इट रॉन्ग, ही कैन प्रूव इट रॉन्ग एंड सम पीपल डू। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मिसलीडिंग जवाब आपको नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि आपके बच्चे को फॉर एवर केयर चाहिए, हमारी या किसी की। आप नताइज की बात कर रहे हैं, अगर आप में से कोई हमारे पास से जाने के बाद अपनी बीमारी को स्टडी करना शुरू कर दे, अपनी बीमारी को स्टडी करते करते उसकी केयर सीख ले और अपनी बीमारी की हद तक एक डॉक्टर बन जाए, अपना पर्सनल डॉक्टर, अगर वो इस पे लगा रहे कि कैसे, जैसे लोग जो बिजनेसमैन करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, तो वो पता करते रहते हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस में वायबल रह सकते हैं, तो वो बाकायदा रिसर्च करते रहते हैं। आपको पता है इतनी इतनी बड़ी कंपनियां आती हैं। आज मैं स्टडी ये कर रहा था, ऊबर की स्टडी। ऊबर कितनी बड़ी कंपनी थी, फेल हो गई। ठीक, तो कोई वजह होगी ना, तो फेल हो गई, वरना इतनी बड़ी कंपनी। और ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं, और बहुत सारी एक्फा गैवर्ट का नाम सुना हुआ आपने, फेल हो गई। और पाकिस्तान से मेरा ख्याल है कई कंपनियां कोविड में वाइप आउट हो गई, कई चीज़ें हो गई। तो मैं आपको बताऊं कि जब इतनी इतनी बड़ी कंपनियां सरवाइव नहीं कर सकती मेंटोरशिप के बग़ैर, किसी की केयर के बगैर, कंपनियों ने एडवाइज़र रखे होते हैं, कंपनियों ने सीखने के लिए मौके रखे होते हैं, तो जो लर्निंग एटीट्यूड है किसी के साथ वो कायम रखना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझ लें जो आप कह रहे हैं कि कैसे। मैंने कहा कि आप सब के बच्चों को केयर की ज़रूरत है, किसी ऐसे सियाने की जो उसमें माहिर हो केयर देने में। वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ। और ये कब तक? तो शॉर्ट आंसर है लाइफ लॉन्ग, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। अभी इस सैटरडे को, जो कमिंग सैटरडे को, एक लड़का आएगा जो 31 ईयर्स की रिकवरी के साथ है, और वो 26 साल की रिकवरी पर भी उसने मेडल लिया था, और अब 5 साल बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा है कि अब 31 साल हो गए हैं, मुझे दोबारा मेडल दें। ही स्पीक्स सो वेल कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे लाइफ में कोई मशवरों की ज़रूरत हो तो मैं उससे बात करता हूँ।
ٹھیک. لاہور میں ایسے 10 لڑکے ہیں کہ جن کو میں ٹیلی فون کر کے کہتا ہوں ذرا آ جانا, واک کریں گے ریس کورس پارک میں, مجھے کو مشورہ کرنا ہے. کین یو امیجن؟ But these are exceptions. Normally speaking, the rule of thumb is this کہ آپ اس چیز کو تسلیم کر, نہ صرف آپ کے بچوں کو بلکہ آپ کو, نہ صرف آپ کو بلکہ مجھے. Honestly, ہر وقت نیور چیلنجز ہوتے ہیں, ہر وقت نیور چیلنجز ہوتے ہیں, اور only if you look into that. اگر آپ ڈینائل میں جائیں, بہت فرسٹ کلاس ڈینائل, بڑی بہترین چیز ہے, بندہ بڑے آرام سے ڈینائل میں جا سکتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ ڈینائل میں جانا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے کراچی اور اسلام آباد کلینک میں بہت بڑی امبیزلمنٹ چل رہی تھی 25 سال سے. تو 25 سال ڈینائل تھوڑا ہوتا ہے. 25 سال میں سوچتا رہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوئے گا, سب ٹھیک ہوئے گا. اور اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا تو میں کہتا تھا بس. اوور کانفیڈنس نہیں, یہ ڈینائل ہے, یہ ڈینائل ہے. اگر آپ کوئی, دیکھیے آپ کا بچہ یونیورسٹی پڑھتا ہے اور آپ جا کے تو پتہ نہیں کرتے اس کا, آپ کہتے ٹھیک ہی ہوئے گا, ایڈا سونا میرا پتر, تو یہ ڈینائل بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ارلی کامیابی ہے, یعنی ارلی سکسیس اسے کہیں گے. بھائی یہ ارلی سکسیس ہے, یہ ارلی سکسیس ہے, یہ کلائمیکس نہیں ہے. کلائمیکس دیکھنا ہے تو واجد بھائی جن کو ہم کہتے ہیں وہ آئیں گے. واجد بھائی سیٹرڈے کو وہ ناردرن ایریاز میں گئے ہوئے ہیں کسی میٹنگ کے لیے, اور ہی ول کم مے بی ٹمارو, اور پھر سیٹرڈے کو وہ ہمارے ساتھ پروگرام کریں گے. تو آپ ان کی باتیں سنیے گا. 31 ایئرس کی ریکوری میں انسان کہاں تک چلا جاتا ہے. سو وہ ہیں جن کو اب کم از کم میری ضرورت نہیں ہے, لیکن شاید کسی اور کی ضرورت ان کو ہوگی. شاید وہ اپنی ضرورت کیسے پوری کر رہے ہوں گے, انٹرنیٹ سے کر رہے ہوں گے, اپنے کام سے کر رہے ہوں گے, سیکھ کے کر رہے ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے یہ آپ کو دوسرے سے آگے رکھتا ہے. پلیئر کیسے ڈھونڈنا چاہیے, جیسے آپ کے ارد گرد لوگ ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہیں اپنے علاج میں زیادہ پازیٹیو, اور کچھ لوگ اپنے علاج میں کم پازیٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو سٹینڈرڈ سیمپل ہے وہ خوشی خوشی علاج میں نہیں آتا. کوئی پیشنٹ ہے جو خوشی خوشی آ جاتا ہے, اور وہ بھی روز جتاتا رہتا ہے میں آپ پہ آیا سا, میں ہوں آپ پہ جانا. ہاں, کوئی ایک ہوتا ہے جو ہر روز آ کے ملتا ہے, کہتا ہے میں آپ پہ آیا سا تو میں ہوں جانا ہے. ہاں, میں دیکھو نا خود آیا. تو خود آئے کا مطلب یہ ہونا چاہیے اسٹارٹ ٹو فنش 100 days. یہ جو واجد بھائی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, ہی از این ایکسیلنٹ اسپیکر. یہ جب آئے تھے 31 سال پہلے تو سارے مریض ان کا مذاق اڑاتے تھے, کیونکہ وہ کاپی پینسل ہاتھ میں رکھتے تھے, وہ نوٹس لکھتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں نے ریکوری میں جانا ہے. تو سارے مریضوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ اور ریکوری جا رہی ہے. وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے تھے, اتر رہے ہوتے تھے, تو دوسرے مریض مذاق اڑاتے تھے. تو آج دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے. وہ دنیا میں ایک ورلڈ لیڈر ہیں ریکوری کے, اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے, اور ان کی خاندان کی ساری ہسٹری ہی بدل گئی. ان کے بچے جوان ہو گئے, سائیکالوجسٹ بن گئے, اور ان کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں آ گئیں. ورنہ ان کے ساتھ ہی اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہوتا تو ساتھ ہی سارا خاندان ختم ہو جاتا, کیونکہ ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا ہوا تھا. اور وہ جب ہمارے پاس آئے تھے تو ملتان سے آئے تھے, اور جب واپس گئے تھے تو کراچی گئے تھے, بیکاز دیر واز نو بڈی ان ملتان ٹو ویلکم ہم. تو یہ آپ ذرا سوچ لیں کہ یو ہیو ٹو پروو اٹ ادروائز. دی نارمل روٹین از دس کہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا, آپ کچھ بہتر ہوں گے, پھر جانا ہوگا, پھر آپ کو ریفریشر کی ضرورت پڑے گی, پھر اس چیز پہ کام ہوگا, پھر اس چیز پہ کام ہوگا, پھر آپ بہتر ہوں گے, پھر کم ہوگا, پھر زیادہ ہوگا. لیکن پھر بیچ میں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر آؤٹ اسٹینڈنگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمانڈ یا لگامیں اپنے ہاتھ میں لیں اور اسٹڈی کریں. آپ لوگوں کو میں روز کہتا ہوں نا کہ چیٹ جی پی ٹی پہ جایا کرو, گوگل پہ جایا کرو, کوئی نہیں نہ جاتے. پتہ ہے آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ایسی کیڑی گل مننی ہے جڑی جائیے.
مطلب جڑے بندے نے گل ہی نہیں مننی. یہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ادھر جو کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز ہیں, سب کو میں کہتا ہوں چیٹ جی پی ٹی پہ جایا کرو. مختلف بہانے لگا کے کہنے نے اسی نہیں جانا, مطلب کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں. پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے اسی چیٹ جی پی ٹی کی گل نہیں مننی. کیوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی جا کے پہلی بات پوچھی نا, آپ نے کہا کہنا ہے نا کہ ہم امریکہ جانا چاہتے ہیں, تو اس نے کہنا ہے تہاڈی مت ماری ہے. یو آر این آؤٹ اسٹینڈنگ ڈاکٹر, آپ لاکھوں میں ایک ہیں, تانوں کی ضرورت ہے امریکہ جان دی؟ تسی پاکستان چ مستقبل بناؤ تے تسی یہ گل سننا نہیں چاہتے. آپ لکھ کے دیں, آپ بتا دیں کہ میں کنگ ایڈورڈ کا ڈاکٹر ہوں, 95% نمبر لے کے میں کنگ ایڈورڈ کے اندر گیا تھا, 5 سال میں نے رگڑا کھایا, پھر میں نے یہ سارے امتحان پاس کیے, اور اب میں انسیکیور ہوں کہ پاکستان میں میرا کوئی مستقبل نہیں ہے, میں امریکہ جانا چاہتا ہوں. اور بولے گا تہاڈی مت ماری ہے. اچھا کیا, اچھا کیا. مجھے کئی لوگ, میں زوم پہ سیشنز کرتا ہوں بھی تو ان کو بھی یہی کہتا ہوں, تو کہتے ہیں تسی یہ سانو چیٹ جی پی ٹی والے پاسے کیوں لاندے ہو, تسی جو ہے ہو تے جے اسی ادھر چلے گئے تو پھر تہاڈے کول نہیں آواں گے. میں کہ یہی تے میں چاہنا, میں یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ سیلف ریلائنٹ ہو جائیں. کہتے پھر تسی کی کرو گے؟ میں کہ میرا فکر نہ کرو, دیر آر ادر پیپل, دیر آر ادر پیپل ہو نیڈ ہیلپ. فائن, گڈ انف, گڈ انف. اگر جو آپ میرے پاس آئے اور آپ نے سب کے سامنے کہا کہ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں, تو میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ یو ہیو سین دی گرین لائٹ, کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. کل پرسوں میرے پاس آئے ہوئے تھے ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا نام آپ جانتے ہوں گے, ندیم مانڈوی والا, سنا ہوگا نام؟ ہی از اے ڈسٹریبیوٹر. یہ جو فلم کیا ہے وہ مولا جاٹ, یہ بھی انہوں نے ریلیز کی ہوئی ہے. ہی از اے فرینڈ. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے 2 سال تک کہتا رہا میرے سامنے ولنگ ویز دا نام نہیں لینا. تب ہی واز ان ریکوری, ہی واز ناٹ ڈوئنگ ڈرگ. تو کئی زیادہ میرے سامنے نہ نہیں لینا, نہ نہیں لینا, نہ نہیں لینا. تو میں کہ پھر کہتا پرسوں میں کہتا مینوں ولنگ ویز لے جاؤ. تو تھی ایتھے ہی رہو, آرام نہ رہو, آن لائن سیشن رہن دیو. اس لیے تو شاباش دیتے ہیں جب کامیابی آنا شروع ہوتی ہے قطرہ قطرہ, اس کے بعد موسلا دھار کامیابی آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کامیابی شروع میں سلو ہوتی ہے, پھر یہ اچھی سپیڈ کے ساتھ آنی شروع ہوتی ہے, پھر یہ ویزیبل ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اپنے آپ کو رانگلی جج نہ کریں. یو آر ناٹ اے پامسٹ, یو آر ناٹ اے جج. مجھے بڑے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تانوں نہیں پتا میرا پتر ہے یہ ہو جیا, میرا پتر ہے یہ ہو جیا. تو میں کہتا ہوں پلیز ڈونٹ جج ہم. تسی اے نہ کرو, نہ مذاق اڑاؤ تے نہ اودی بےزتی کرو. یہ 3 کام کرنا چھوڑ دیں, بےزتی نہ کریں, ججمنٹ نہ دیں, مذاق نہ اڑائیں, اور دل کی بات اس کے ساتھ کریں اور سمجھیں کہ وہ بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہے. تو دیٹس دی وے ٹو سکسیس.